بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ قراءت امام نافع مدنی رحمہ اللہ کی روایت نمبر 2 سیدنا ورش شروع کرنے کا ارادہ ہے، اور سب سے پہلے اس کے قواعد پیش کیے جاتے ہیں۔ قواعد میں ساتھ ساتھ کوشش کی جائے گی کہ ان کی کچھ نہ کچھ مشق بھی ساتھ ہی کروائی جائے، تو اس کو گزارش یہ ہوگی کہ اس کو توجہ سے سنیں، اور جو مشق کروائی جائے اس کو اہتمام سے اس کو سنیں بھی اور ساتھ ساتھ ادا کرنے کی کوشش بھی فرمائیں۔ نمبر 1، بسم اللہ کا بیان۔ 2 صورتوں کے درمیان میں ان کے لیے 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، سکتہ۔ سکتہ کیا ہوتا ہے؟ ختم ہونے والی صورت کے آخری حرف کو ساکن کریں گے اور کچھ دیر سانس لیے بغیر آواز کو بند کریں گے، پھر آگے بسم اللہ کے بغیر سورت شروع فرما دیں گے، جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الف لام میم فانصرنا علی القوم الکافرین الف لام میم۔ وصل، ختم ہونے والی صورت کے آخری حرف کی حرکت کو ظاہر کریں گے اور ظاہر کر کے بسم اللہ کے بغیر شروع ہونے والی صورت سے اس کو ملا دیں گے، جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الف لام میم وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ۔ نمبر 3، بسم اللہ۔ جیسے ہم روایت حفص میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، ختم ہونے والی صورت کے آخر میں وقف کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر آگے شروع کر دیتے ہیں۔ تو عام طور پہ جیسے ہم کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فصل کل۔ ختم ہونے والی صورت پہ وقف، بسم اللہ پڑھ کے پھر وقف، سانس لے کے پھر آگے سورت شروع کر دینا، یہ فصل کل، یہ صحیح ہے، جائز ہے۔ اور ایک ہے وصل کل، یعنی کہیں بھی وقف نہ کرنا، ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، یہ بھی صحیح ہے۔ نمبر 3، فصل اول وصل ثانی۔ یہ جو میں بسم اللہ کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، یہ جن جن قراءات اور روایات میں بسم اللہ ہے ان سب کے لیے ہی یہ ہے اصول ہے، حفص رحمہ اللہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو سورت کے آخر میں وقف، ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، بسم اللہ کو شروع ہونے والی سورت سے ملا دینا، یہ ہے فصل اول وصل ثانی، یہ بھی جائز ہے۔ ایک چوتھی صورت ہے، وہ ناجائز ہے، وہ اس طرح کہ ختم ہونے والی صورت کو ملا دینا بسم اللہ کے ساتھ اور بسم اللہ کے آخر میں وقف کر لینا، جیسے ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم وصل اول فصل ثانی، یہ صورت ناجائز ہے، تو ایسے پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ باقی 3 صورتیں، فصل کل ہر جگہ وقف، وصل کل سب جگہ وقف نہ کرنا، اور تیسری صورت کہ ختم ہونے والی صورت کے آخر میں وقف اور بسم اللہ کو شروع ہونے والی صورت سے ملا دینا، یہ 3 صورتیں جائز ہیں۔ اور چوتھی صورت کہ وصل اول ختم ہونے والی صورت کو ملا دینا بسم اللہ کے ساتھ اور بسم اللہ کے آخر میں وقف کر لینا، یہ صورت
جائز نہیں ہے۔ نمبر 2 صلہ، میم جمع میں یہ صلہ اس وقت کریں گے جب اس کے بعد حمزہ قطعی آ رہا ہو، جیسے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ، تو حمزہ قطعی وہ ہے جو وصل و وقف دونوں حالتوں میں حمزہ پڑھا جائے۔ حمزہ قطعی وہ ہے جو وصل و وقف دونوں حالتوں میں پڑھا جائے، اور حمزہ وصلی وہ ہے جو حمزہ سے پہلے وقف کریں تو حمزہ پڑھا جائے، اور حمزہ سے پچھلے کلمہ کو حمزہ والے کلمہ سے ملا کر پڑھیں تو وہ حمزہ حذف ہو جائے، وہ حمزہ وصلی ہے۔ نمبر 3 دوسری فصل کے چند کلمات، اتحاجونی، اتحاجونی، انعام رکوع 10، وحاجہ قوم قال اتحاجونی، تو سیدنا ورش قالون کی طرح اتحاجونی اس طرح پڑھتے ہیں۔ اور قل افغیر اللہ تأمرونی، اس کو تامرونی ابدال کسی اور قاعدہ سے کرتے ہیں، یا اضافت بھی پڑھتے ہیں، یا اضافت کا فتح بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شد کے بغیر اظہار سے، تامرونی۔ نمبر 3 مفرد کی ضمیر کی ہاں کے چند کلمات دیکھیں، ارجح 2 جگہ آتا ہے، قالوا ارجح، شعراء میں آتا ہے، اور سورۃ اعراف میں آتا ہے، دونوں جگہ ہا کو صلہ سے پڑھتے ہیں، قالوا ارجح واخاہ۔ ویتقہ سو نور، ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ، اس کو صلہ سے ویتقہ پڑھتے ہیں۔ فالقی سو نمل، اذهب بکتابی ھذا فالقی، اس کو بھی صلہ سے پڑھتے ہیں، اور فالقی کا جب صلہ کریں گے تو آگے حمزہ واقع آ رہا ہے، حمزہ واقع ہو رہا ہے، تو مد منفصل کے تحت 5 الفی مد کریں گے، فالقہ الیہم۔ نمبر 5 مد و قصر، تو مد متصل اور منفصل، بڑی مد اور چھوٹی مد دونوں میں ورش رحمہ اللہ کے لیے 5 الفی مد ہے۔ مد بدل جو ورش رحمہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، تو مد بدل کہاں ہوتی ہے؟ اگر حمزہ حرف مد سے پہلے آ رہا ہو، اگر حمزہ حرف مد سے پہلے آ رہا ہو، جیسے آمنوا، آتینا، آمنا، اوذینا، تو پھر اس کی شکلیں مختلف ہوں گی، کبھی تو یہ حمزہ تحقیق سے پڑھا جاتا ہوگا، جیسے آدم، کبھی اس میں نقل ہو رہی ہوگی، نقل آگے انشاءاللہ نقل کیا ہوتی ہے وہ عرض کر دوں گا، تو ابھی فی الحال اتنا یاد رکھیں کہ حمزہ اگر حمزہ حرف مد سے پہلے آ رہا ہے، جیسے آدم، تو چاہے وہ تحقیق سے پڑھا جاتا ہو یا اس کی نقل ہو رہی ہو، جیسے وَلَقَدْ آتَيْنَا، تو یا اس کی تسہیل ہو رہی ہو جیسے آلِهَتُنَا، یا اس کا ابدال ہو رہا ہو جیسے هَؤُلَاءِ آلِهَةً۔ بہر صورت ورش رحمہ اللہ کے لیے اس میں طول، توسط، قصر 3 وجوہ ہیں، طول یعنی 5 الفی، توسط یعنی 3 الفی، اور قصر یعنی 1 الفی، جیسے حفص میں ہم نے پڑھا ہے، حفص رحمہ اللہ میں ہم قصر ہی کرتے رہے ہیں، اصول یہی ہے۔ لیکن آگے مصنف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ 6 قسموں میں مد نہ کرنے پر اجماع ہے۔ نمبر 1 اسرائیل کی یا میں 43 جگہ، لفظ اسرائیل جہاں بھی آئے گا
یہ جو حمزہ حرف مدہ یا سے پہلے حمزہ آ رہا ہے، تو اسرا یہ تو مد متصل ہے، ایسے نہیں پڑھیں گے، اسرائیل، کیونکہ یہ ان 6 قسموں میں سے ہے جن میں مد نہ کرنے پر، مد بدل نہ کرنے پر اجماع ہے۔ نمبر 2، چند کلمات لکھے ہوئے ہیں کتاب میں، مسئولاً، لفظ قرآن جیسے بھی آئے، مسئولون، مذعوماً، الظمآن، ان سب کلمات میں مد بدل نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کہ ان 6 قسموں میں ہے جن میں مد نہ کرنے پر اجماع ہے، مد بدل نہ کرنے پر اجماع ہے۔ نمبر 3، وہ مدہ جس سے پہلے حمزہ وصلی ہو، جیسے اوتمن، ایتونی، وہ مدہ جس سے پہلے حمزہ وصلی ہو۔ تو ایتونی کا جو شروع والا حمزہ ہے وہ وصلی ہے، اور اوتمن اس کا شروع والا حمزہ وصلی ہے، تو اب اس میں مد بدل نہیں کریں گے۔ ایتونی سورہ احقاف میں آتا ہے، اس کو اب ایتونی نہیں پڑھیں گے۔ نمبر 4، یواخذ لا تواخذنا جیسے بھی آئے، یواخذ لا تواخذنا، لا یؤاخذکم اللہ ولکن یؤاخذکم لا تؤاخذنا، تو کسی اور قاعدہ کے تحت اس میں واو پڑھی جا رہی ہے، لیکن یہاں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں بھی مد بدل نہیں ہوگی۔ نمبر 5، تنوین سے بدلا ہوا الف، 2 زبروں کی صورت میں جو تنوین ہوتی ہے، جب وقف کرتے ہیں تو وہ تنوین کے عوض میں الف آ جاتا ہے، تو الف حرف مدہ ہے، تو اس میں بھی مد بدل نہیں ہوگی۔ جیسے ما ان سے ما آ، اب یہ جو آج پڑھا جا رہا ہے وقفاً، تو اس میں بھی مد بدل نہیں کریں گے، ما آ ایسے نہیں، بلکہ ما آ، ایسے ہی نداء، دعاء۔ نمبر 6، وہ مدہ جو حمزہ متحرکہ سے بدلا ہوا ہو۔ اصل میں ورش رحمہ اللہ چند صورتوں میں دوسرے حمزہ کو الف واو یا سے بدل دیتے ہیں۔ کسی جگہ 2 حمزے آ رہے ہیں، دونوں پر زبر ہے، یا دونوں کا کسرہ ہے، یا دونوں کا ضمہ ہے، تو دوسرے حمزہ کو الف واو یا سے بدل دیتے ہیں۔ تو اس بدلے ہوئے حروف مدہ میں مد بدل نہیں ہوگی۔ وہ مدہ جو حمزہ متحرکہ سے بدل کے آیا ہو، اس میں بھی مد بدل نہیں ہوگی۔ جیسے جاء آجلہم، 2 حمزے ہیں تو یہ دوسرے حمزے کو الف سے بدل دیں گے، جاء آجلہم، اب اس آ میں مد نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ بات یاد رکھیں کہ جب حمزہ حرف مدہ سے بدلے گا تو بعض صورتوں میں مد ہوتی ہے، جب دوسرے حمزہ کے بعد وہ حرف ساکن ہو یا مشدد ہو، جیسے انذرتہم کو انذرتہم، ولا تؤتوا السفہاء ام کو ولا تؤتوا السفہاء آم، تو یہ مد تو ہو رہی ہے، مد کریں گے، لیکن یہ مد بدل نہیں ہوگی۔ مد بدل کی صورت میں 3 وجہ ہوتی ہیں، تو یہ مد بدل نہیں ہوگی بلکہ مد لازم ہوگی۔ آگے 2 کلمات بتا رہے ہیں، آلان یونس میں لام کے بعد والا الف اور عاد اللولا کا واو، یہ 2 بعض کے نزدیک مستثنیٰ ہیں، مد بدل کے حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ بس جو مستثنیٰ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان دونوں کلمات میں قصر ہے، اور جو مد بدل کے حکم سے مستثنیٰ نہیں کرتے ان کے ہاں 3 وجوہ ہیں۔ مد لین، اگر واو اور یائے لین کے بعد، واو لین اور یائے لین کے بعد اسی کلمہ میں حمزہ ہو، جیسے شیئن، 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 سوئن، تو سیدنا ورش رحمہ اللہ وصل و وقف دونوں حالتوں میں ان کے لیے طول اور توسط 2 وجوہ ہیں۔ مد بدل میں 3 وجوہ تھیں، اور مد لین میں 2 وجوہ ہیں، طول اور توسط، 5 الفی 3 الفی، قصر نہیں ہے۔ اور بتا دیا کہ لیکن موئلن الموعودہ، تو دونوں کے واولین میں صرف قصر ہے،
اور سوآتی سوآتو کی واو میں توسط اور قصر ہے، طول نہیں۔ یہ بات تو واضح ہے۔ جی ایک کلمہ کا دو قطعی حمزہ، نمبر 6 ہے غالباً۔ ایک کلمہ کا دو قطعی حمزہ اگر دونوں پر فتح ہو، جیسے اَأَنذَرْتَهُمْ، تو سیدنا ورش رحمہ اللہ کے لیے دو وجہ ہوں گی۔ نمبر 1، دوسرے حمزہ کا الف سے ابدال۔ ایک کلمہ کا دو قطعی حمزہ یعنی کلمہ ایک ہو، شروع میں دو حمزے ہوں، تو اس کے بھی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ صورت نمبر 1، دونوں حمزوں پر فتح ہو، جیسے اَأَنذَرْتَهُمْ، اَأَسْلَمْتُمْ، اَأَقْرَرْتُمْ، تو دو وجہ ہیں دوسرے حمزہ کی، دوسرے حمزہ کا الف سے ابدال، جیسے انذرتہم، ایک حمزہ پڑھیں گے لمبا کرتے ہوئے، اور نون ساکن آ رہا ہے، اس کی وجہ سے مد لازم ہو جائے گی۔ انتم اشد، انتم اشد، اسلمتم کو اسلمتم۔ دوسری وجہ میں بلا ادخال تسہیل، یعنی پہلا حمزہ لمبا کیے بغیر تسہیل کریں گے، جیسے انذرتہم، انتم اسلمتم، اقررتم، تو یہ دو وجہ ہوں گی، اسلمتم اسلمتم، اقررتم اقررتم۔ پھر آگے تھوڑا سا بتا دیا کہ ایک کلمہ کا دو قطعی حمزہ، تو جب ابدال کریں گے تو دو کلمے ایسے ہیں جن میں ابدال کی صورت میں مد نہیں ہوگی، اَأَلِدُ ہود اور اَأَمِنْتُ ملک میں قصر، اَأَلِدُ قالت یا ویلتى آلد، اور آمنت ملک آمنتم، آمین ایک حمزہ پڑھ کے آمنتم، ان دو کلمات میں قصر ہے کیونکہ دوسرے حمزہ کے بعد وہ حرف متحرک ہے، ساکن اور شد والا نہیں ہے، تو اس لیے مد بھی نہیں ہے، حرکت والا ہے دوسرا حمزہ کے بعد والا حرف، تو باقی کلمات میں مد لازم ہے۔ اس قسم میں سے آلہتنا، تو ورش رحمہ اللہ کے لیے اس میں آلہتنا دوسرے حمزہ کی تسہیل، اور اس میں تو مد بدل بھی ہے، طول توسط قصر۔ با اگر پہلے حمزہ کا فتح اور دوسرے کا کسرہ ہو، جیسے ان وغیرہ، تو ورش رحمہ اللہ کے لیے اس میں بلا ادخال تسہیل ہے ہر جگہ، جیسے اینکم، ایذا، ایلہ مع اللہ، ایلہ، حفظ میں ایلہ، اور ورش رحمہ اللہ ایلہ مع اللہ، ایذا، ایفکن، ایف، اس کی ذرا خوب مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، اگر پہلے حمزہ کا فتح اور دوسرے کا ضمہ ہو، ایک کلمہ کا دو قطعی حمزہ، کلمہ ایک اور شروع میں دو حمزے ہوں، اس کی تیسری صورت کہ پہلے حمزہ کا فتح اور دوسرے کا ضمہ ہو، جیسے انزل، تو اس قسم کے 3 کلمات ہیں قرآن پاک میں، تو اس میں بلا ادخال تسہیل ہے۔ اینکم، اولقی، او نبئکم، تیسرے بارے میں ہے قلو، قلا، تو یہ تو نقل ہو گئی، اصل میں اختلاف بتانا مقصود ہے، بلا ادخال تسہیل، قل انبئکم، او نبئکم، انزل، القی۔ اس قسم میں سے اشہدو کو بھی اوشہدو پڑھتے ہیں،
تو جب اؤشہدوا پڑھا تو ورش رحمہ اللہ کے لیے، قالون رحمہ اللہ کے لیے اور امام ابو جعفر کے لیے اس قسم کے 4 کلمات ہو گئے. باقی سب حضرات کے لیے 3 کلمات ہیں کہ پہلے حمزہ پر فتح، دوسرے کا ضمہ، ایسے اس قسم کے 3 کلمات ہیں. تو جب اشہدوا کو اؤشہدوا پڑھتے ہیں سورہ زخرف میں فروشی اختلاف کے بعد، تو پھر ان قراءات و روایات میں 4 کلمے ہو گئے. تو اؤشہدوا میں بھی ورش رحمہ اللہ کے لیے بلا ادغام تسہیل ہے. استفہام مقرر، استفہام مقرر کہ 2 حمزے قریب قریب 2 جگہ اس طرح آ رہے ہوں. استفہام مقرر کہ 2 حمزے 2 بار قریب قریب اس طرح واقع ہو رہے ہوں کہ پہلے حمزہ پر زبر اور دوسرے حمزہ کے نیچے زیر ہو. جیسے یہ اکثر ایک ہی آیت میں ہے اور ایک آدھ جگہ آگے پیچھے آنے والی 2 آیتوں میں ہے. ایک کلمہ کو 2 قطعی حمزہ جز با سے ذرا آگے ہے استفہام مقرر. جز با پہلے حمزہ کا فتح دوسرے کسرہ، اس سے 1 صفحہ آگے ہے استفہام مقرر. تو جیسے وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا، ایک ہی آیت میں 2 حمزے آ رہے ہیں کہ پہلے حمزہ پر زبر ہے، دوسرے کے نیچے زیر ہے. تو قرآن پاک میں تقریباً یہ 22 مواقع ہیں. تو ورش رحمہ اللہ کے لیے پورے امام نافع کے لیے پہلے موقع میں 2 حمزے ہیں اور دوسرے موقع میں 1 حمزہ ہے. پہلے موقع میں 2، دوسرے میں 1 ہے. جیسے وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا. لیکن سورہ نمل میں بھئی ملا ہے، سورہ نمل میں اس کا الٹ ہے قاعدہ کے خلاف. پہلی جگہ 1 حمزہ ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا، اور دوسرے موقع میں 2 حمزے ہیں. تو یہ قاعدہ کے خلاف ہے. اصول یہی ہے کہ پہلے موقع میں 2 حمزے ہیں، دوسرے موقع میں 1 حمزہ ہے. دعا ہے اللہ جل شانہ سے کہ اللہ اس سعی سعید کو قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے نافع بنائے، اور اکابرین امت کے لیے اور مجھ حقیر کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے. والسلام.